लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इमरान खान की गिरफ्तारी का तफसीली फैसला हमारे पास पहुंच चुका है और हमको आपको तफसीली फैसला बताएंगे लाहौर से अटक जेल तक का। 3 टीमें तश्कील दी गई इमरान खान साहब को गिरफ्तारी करने के लिए और लाहौर से मुंतकली के लिए। सबसे पहले गिरफ्तारी का टास्क CIA SSP CIA लियाकत अली को दिया गया, जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जमान पार्क पहुंचे और उनको गिरफ्तार कर DIG ऑपरेशन नासिर रिजवी साहब को के हवाले किया। नासिर रिजवी साहब उनको कोट लखपत जेल लेके जाना था। फिर फैसला हुआ कि इमरान खान साहब को बजरिया हेलीकॉप्टर लेके जाया जाएगा इस्लामाबाद, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से, मौसम खराब था, इसकी वजह से फिर DIG ऑपरेशन नासिर रिजवी ने फैसला किया कि बाय रोड मोटरवे से इस्लामाबाद जाया जाए। फिर खान साहब को बाय रोड इस्लामाबाद के लिए कोट मोमिन के करीब SSP इस्लामाबाद के हवाले किया गया। जब SSP इस्लामाबाद के हवाले किया गया तो जितने भी इस्लामाबाद के जो अहलकार थे SSP इस्लामाबाद के साथ, उनसे फोन ले लिए गए और किसी को इजाजत नहीं थी, अफसरान को भी इजाजत नहीं थी कि उसके दौरान ये फोन सुन सकें। SSP इस्लामाबाद जब खान साहब को गिरफ्तार किया और जब उनके हवाले किया, फिर वो 7 बजे DPO अटक को हवाले किया गया। फिर DPO अटक जो थे सरदार गयास, उन्होंने जेल हुकाम के हवाले किया, खान साहब को अटक जेल के हवाले किया। उसके बाद 5 रुकनी टीम खान साहब का तिबी मुआयना किया। खान साहब, उन्होंने कहा, रिपोर्ट भी आई कि ये फिट है, मेंटली फिट है, इन्हें कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक अहम खबर कि खान साहब को जेल में क्या पैगाम पहुंचाया शाह महमूद कुरैशी को। और वकील इमरान खान के जो वकील थे, जो वकला की टीम थी, वो भी खान साहब को मिलने अटक जेल पहुंची, लेकिन उन्होंने कुछ अटॉर्नी पे दस्तखत करवाने थे, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली और कहा यह जा रहा है कि पीठ तक का उनको टाइम दिया गया है खान साहब की कानूनी टीम को। जेल हुकाम ने, उन्होंने कहा है कि कोशिश करेंगे कि खान साहब के साथ आपकी मंडे वाले दिन मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन ये कोई हतमी फैसला नहीं है। आपको पता है कानूनी टीम होती है, उन्हें पेपर साइन करवाने होते हैं। अदालतों में खान साहब के ऊपर 180 केसेस चल रहे हैं, उन्होंने अदालत में प्रेजेंट होना होता है। जब तक खान साहब उस अटॉर्नी पर दस्तखत नहीं करेंगे तब तक वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। और इमरान खान ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है जेल के अंदर से। उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त से पहले खान साहब रिहाई पा लेंगे। ये मैं आपको बहुत वसूख से, और मेरी चिड़िया ने मुझे बताया है कि 14 अगस्त से पहले खान साहब जेल से बाहर होंगे, क्योंकि ये केस इंतहाई कमज़ोर है। ये हाई कोर्ट में जब पिटीशन दायर होनी है, ये हाई कोर्ट से ही फारिग हो जाएगा केस इंशाअल्लाह ताला, कि खान साहब 14 अगस्त से कोशिश है। और वकला की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि खान साहब को पहले बाहर निकाला जाए, उनकी जमानत करवाई जाए। और 14 अगस्त पे खान साहब ने अपने पूरे पाकिस्तानियों को पैगाम दिया है, और शाह महमूद कुरैशी को भी यही पैगाम पहुंचा है कि 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में गली मोहल्ले चौराहों पर, कराची से खैबर तक और खैबर से पंजाब तक, लाहौर से इस्लामाबाद तक और गिलगित बल्तिस्तान से आज़ाद कश्मीर तक परचम ही परचम तरीके इंसाफ के लहराए जाएंगे और उसके साथ पाकिस्तानी झंडा भी लहराया जाएगा।
یہ خان صاحب نے کل شاہ محمود قریشی کو پیغام بھیجا ہے کہ 14 اگست کو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی جھنڈا بھی لہرایا جائے گا. لوگ اپنی چھتوں پہ، گاڑیوں پہ، باہر یہ بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں یہ پرچم مہم شروع کریں گے. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں بالکل ریلیکس ہوں، مجھے کوئی پریشر نہیں ہے. یہ حقیقی آزادی ہے اور یہ آزادی تک جب تک میں زندہ ہوں میں اس سے لڑتا ہی رہوں گا، اس فیرونوں سے میں لڑتا ہی رہوں گا جب تک میری جان باقی ہے. اور خان صاحب نے اب جیل کے اندر ہیں، 3 سال کے لیے ان کو قید ہو چکی ہے، 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے ہیں. خان صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاست سے آؤٹ کیا جائے، لیکن خان صاحب باضد ہیں کہ ان کو ابھی بھی یقین ہے کہ ہماری حکومت آئے گی جب بھی الیکشن ہوں گے. اور کل جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا سی سی آئی میں، جو پاکستان کی 7ویں مردم شماری اور پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا کل اجلاس ہوا، اس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے اتفاق کیا کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری سے الیکشن ہوں گے. جو 2021 میں عمران خان صاحب نے سی سی آئی میں منظوری دی تھی کہ 2021 والی جو مردم شماری ہوگی ڈیجیٹل، آئندہ انتخاب اس سے ہوں گے، اور کل یہ فیصلہ ہو چکا، وزیر اعظم نے اس کی منظوری دے دی ہے. اب آنے والے جو انتخابات ہوں گے وہ ڈیجیٹل ہوں گے اور پاکستان میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل انتخابات ہوں گے. اور آپ کو اندر کی خبر یہ بھی بتا دوں کہ فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی جو حلقہ بندیاں اور جو مردم شماری کی گئی ہے اس پہ اعتراض اٹھ گئے ہیں، اور پنجاب میں بھی سیٹیں کم ہو گئی ہیں اور کے پی کے میں بھی سیٹیں کم ہو چکی ہیں قومی اسمبلی کی، اور بلوچستان میں 6 سے 7 سیٹیں بڑھ گئی ہیں. آج سینٹ کا اجلاس ہوا، اس میں کامران مرتضیٰ جو جے یو ایف کے سینیٹر ہیں انہوں نے اسپیچ کی سینٹ میں کھڑے ہو کر، اور انہوں نے اپنے اتحادیوں پر گولہ باری کی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مردم شماری جو ڈیجیٹل ہوئی ہے اس میں کے پی کے آبادی کو کم کر دیا گیا ہے اور بلوچستان کی آبادی کو بڑھایا گیا ہے، اور پنجاب جو کے پی کی جو سیٹیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. اسی بات پر جو کامران مرتضیٰ ہیں سینیٹر، انہوں نے واک آؤٹ کیا. انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے اور یہ آنے والی گورنمنٹ کے گلے پڑے گا. انہوں نے کہا یہ آپ کے گلے پڑے گا، یہ سٹنگ گورنمنٹ کے گلے پڑے گا یہ جو مردم شماری کی ہے. اور بلوچستان کی جو مردم شماری کی ہے اس میں 1.5 کروڑ آبادی کا اضافہ ہو چکا ہے، وہ 1.5 کروڑ آبادی تک پہنچ چکی ہے بلوچستان کی آبادی، اور وہاں سے 6 سے 7 سیٹیں مزید قومی اسمبلی کی بڑھا دی گئی ہیں. اور پنجاب میں جیسے لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد، جیلم کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں. اس پہ فواد چودھری کا بھی ایک ٹویٹ آیا تھا کہ وہ چیلنج کریں گے اس کو سپریم کورٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی بھی سیٹیں کم کر دی گئی ہیں اور بلوچستان کی سیٹیں بڑھا دی گئی ہیں. اس لیے کامران مرتضیٰ نے چیئرمین جو سینٹ میں اس کا اجلاس چل رہا تھا وہاں سے انہوں نے واک آؤٹ کر وہ باہر چلے گئے. انہوں نے کہا میں اس بل کو نہیں مانتا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے بھی اس ڈیجیٹل مردم شماری پر جو ہوئی ہے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کی جو آبادی بڑھی ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہمیں خوشی ہے اگر ان کی سیٹیں بڑھتی ہیں تو ہمیں خوشی ہے، لیکن میں اس ڈیجیٹل کی مردم شماری جو سندھ میں ہوئی ہے میں اس کو نہیں مانتا. ہم اس جو آپ کہیں گے ہم وہی بل پاس کر دیں، اس طرح نہیں چلے گا. اور اس پہ بہت تحفظات ہیں رضا ربانی نے کہا، اور رضا ربانی بھی سینٹ کے اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جائیں گے پوری پی ڈی ایم
ٹوٹ جائے گی، پہلے بھی نہیں تھی، ساتھ اپنے اپنے مفادات تھے، اپنے اپنے کیس انہوں نے معاف کروانے تھے، اس لیے ساتھ تھے۔ اب جیسے جیسے الیکشن آ رہے ہیں ویسے ویسے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ناراض ہو رہی ہے اتحادیوں کے ساتھ، اتحادی جو وزیر اعظم سے ناراض ہو رہے ہیں، اس طرح کھچڑی پک چکی ہے۔ ان کو پتہ ہے الیکشن اب 6 سے 7 مہینے آگے چلے گئے ہیں اور 3 ماہ میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ رضا ربانی نے کہا ہے کہ جو قانون اور آئین میں درج ہے وہ 3 ماہ ہیں، لیکن وزیر قانون یہ نہیں بتا رہے کہ الیکشن 3 ماہ میں نہیں ہوں گے، یہ الیکشن 6 سے 7 ماہ لگ جائیں گے، کیونکہ 4 ماہ تو حلقہ بندیاں میں الیکشن کمیشن کو لگنے ہیں اور 2 مہینے آگے لے جائیں 6 مہینے، اور فروری یا مارچ میں یہ الیکشن ہونے ہیں۔ اور اب یہ 3 مہینوں کے اندر الیکشن نہیں ہونے۔ اب نگران سیٹ اپ جو آئے گا وہ 7 سے 8 ماہ کا آئے گا، 3 ماہ کا نہیں آئے گا۔ اور دوسری بڑی بات جو سب سے آئین میں جو درج ہے کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں ان کو سی سی آئی میں مردم شماری کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے حق میں ووٹ دیں یا بولیں، انہوں نے صرف الیکشن کروانے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی سی سی آئی کی کمیٹی میں موجود تھے، انہوں نے بھی اس کی منظوری دی۔ آئین میں یہ لکھا ہی کہیں نہیں ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ سی سی آئی کی کمیٹی میں مردم شماری کی منظوری دیں اور اس کے حق میں ووٹ دیں۔ اور آپ کو پتہ اس ملک میں قانون تو ویسے ہی نہیں ہے، جس کا مرضی دل چاہتا ہے وہ اپنا قانون بنا لیتا ہے۔ آنے والے وقت میں کچھ اور اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے حسن شہباز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔